بہن نے فرمایا کہ وہ کارپٹ پہ کسی بچے نے پیشاب کر دیا تھا تو ہم نے اس کو دھو کر پھر لانڈری بھیج دیا. اب ہمیں تھوڑا سا گمان ہے کہ شاید پورا نہیں دھویا تھا, ہم نے تھوڑا بہت رہ گیا تھا, کیا حکم شرع ہوگا؟ اور جو اب وہاں پر ان کپڑے پاک کپڑوں کو بھی اس کارپٹ کے ساتھ دھویا جائے گا, کیا اس کا وبال ہم پر ہوگا؟ دیکھیں بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کوشش کی تھی کہ پورا اچھی طرح اس کو دھو کر پھر حوالے کر دیتے, یہ سب سے بیسٹ سچویشن تھی. لیکن بہرحال اگر آپ نے ویسے بھی دے دیا ہے, آپ گناہگار نہیں ہوں گے. وہ دھوبی ایسا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں ان بڑے کارپٹس کے اوپر کہ پانی بہہ جاتا ہے اور آرام سے پاک ہو جاتے ہیں. آپ پہ وبال نہیں, کیونکہ نہ تو آپ کا کوئی تخریب کاری کرنے کا ارادہ تھا, نہ یہ کنفرم ہے کہ وہاں پر ضرور اس کارپٹ کے ساتھ دوسرے کپڑے دھل کر ناپاک ہوں گے, اس لیے آپ پر وبال نہیں ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو دھوبی کے دھونے کا طریقہ کار معلوم نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا کہ وہ شرعی تقاضے پورے کرتا ہے کہ نہیں کرتا, تو پھر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ناپاک چیز دی تو ناپاک واپس آئے گی, پاک دی تو پاک واپس آئے گی. یاد رکھیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے ناپاک دی ہے تو اس نے پاک کی کہ نہیں کی یہ آپ کو کنفرم نہیں. ناپاک ہونا یقینی اور پاک ہونا اس میں شک ہے, اور شک سے یقین زائل نہیں ہوتا, لہٰذا یہ کارپٹ ناپاک ہی کہلائے گا. اور اگر آپ نے پاک کارپٹ دیا تھا اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے کارپٹ کے ساتھ انہوں نے کوئی ناپاک چیز دھوئی ہے کہ نہیں دھوئی, تو آپ کا کارپٹ پاک ہی واپس آئے گا, کیونکہ آپ کو کارپٹ کی پاکی کا یقین ہے, اور کوئی ناپاک چیز ساتھ دھل گئی ہے کہ نہیں یہ مشکوک ہے, اور شک سے یقین زائل نہیں ہوتا, لہٰذا یہ کارپٹ پاک ہی رہے گا. اب چونکہ آپ کو شبہ ہے, اچھا اب آپ کو یہ بھی شبہ ہے کہ پتہ نہیں پاک ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, اس میں آپ کو رعایت مل جائے گی. آپ نے دیا ہے تو وہ پاک آپ اس کو تصور کر کے استعمال کر لیجئے. لیکن اگر کنفرم ہے کہ نہیں تھوڑا بہت ناپاک رہ گیا تھا تو بس پھر ناپاک گیا ہے تو ناپاک ہی واپس آئے گا. بہتر ہے کہ آپ دھوبی سے کہیں کہ اس کارپٹ پہ جو ہم نے دیا تھا اچھی طرح اتنا پانی بہا دیں کہ یقین حاصل ہو جائے کہ نجاست بہہ گئی, ایک دفعہ اس کو کہہ دیں تو انشاءاللہ پھر بالکل پاک ہو جائے گا. ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ میں نے 3.5 لاکھ کسی آڑتی کو دیے تھے, یعنی جو گندم اٹھا لیتے ہیں یا سبزی وغیرہ اٹھا لیتے ہیں پھر وہ کرتے ہیں کام, اور 1 لاکھ روپے سالانہ غالباً تھا, 3 سال کے لیے دیا تھا یہ پروفٹ رکھ کر, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں آپ نے جو کچھ کیا یہ بالکل خلاف شرع معاہدہ تھا کہ 3.5 لاکھ آپ نے دیے اور سالانہ 1 لاکھ آپ کو نفع ملے گا. اگر آپ نے کسی کاروبار میں انویسٹ کرنا ہو تو جو پروفٹ ہوتا ہے وہ فکس رقم میں نہیں ہونا چاہیے, یہ پرسنٹ میں ہونا چاہیے کہ جو آپ اس سے نفع کمائیں گے اس نفع کا 50% آپ کا 50% میرا, اس طرح ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ آپ نے 1 لاکھ روپے فکس رقم کر دی تو اس میں معنوی لحاظ سے سود پیدا ہوا, یہ دونوں آپ گناہگار ہوئے. اس معاہدے کو ختم کریں, آپ نے جو نفع لیا تھا بغیر ثواب کی نیت کو اس کو صدقہ کر دیں, اور دوبارہ آپ ری ایگریمنٹ کریں. دوبارہ ایگریمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. یہ اور پھر کچھ کویسچنز ہیں. ایک بھائی نے کہا یہ جارجیا میں رہتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں گھر پہ نماز ادا کرتا ہوں کیونکہ مسجد میرے گھر سے 3-4 کلومیٹر دور ہے. جمعہ یہ جا کے پڑھ لیتے ہیں لیکن عام نمازوں کی کہہ رہے ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ اذان کی آواز گھر تک نہیں پہنچتی ہے, اور ویسے بھی وہاں اسپیکر پہ اذان نہیں ہوتی, تو اگر میں اپنی نماز پڑھتا ہوں تو مجھے اذان دینی ہوگی یا نہیں دینی ہوگی؟ دیکھیں جب منفرد نماز پڑھتا ہے تو اگر تو مسجد کی اذان آتی تو وہی کافی تھی, اور اگر نہیں آتی تو پھر بھی منفرد کے لیے اذان دینا کوئی لازم نہیں ہوتا. جہاں پر باقاعدہ جماعت ہوتی ہو, امام مؤذن مقرر ہیں, وہاں پر جماعت کے لیے جماعت سے پہلے اذان دینا سنت مؤکدہ ہے. لہذا اگر وہ لوگ ترک کریں گے, عادت بنا لیں گے, گناہگار ہوں گے, اور ان کے خلاف جہاد تک جائز ہے, حاکم اسلام جہاد کرے گا. لیکن منفرد کے لیے واجب نہیں ہوتا, یہ نہیں سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے, صرف زیادہ سنت غیر مؤکدہ یا مستحب کا درجہ ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اذان دے لیں تو بہتر ہے, نہیں دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کی نماز بالکل کامل ہوگی. میں نے لکھا ہوا تھا کہ سنا ہے کہ خواتین کا ملک یعنی اس کا دودھ جمع کر کے وہ رکھنا کوئی ایسا بینک بنایا گیا ہے تاکہ نومولود بچوں کو پلایا جا سکے, تو اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ شرعاً صحیح نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ریکارڈ رکھنا ایک تو بہت مشکل ہے, اور اگر ریکارڈ رکھ بھی لیا جائے, جیسے کوئی عورت دے اس کا پورا نام, اس کا ایڈریس وغیرہ سب کچھ لے لیا جائے, لیکن اس کے باوجود جو ہمارے ہاں خیانتوں کے معاملات آپ دیکھتے ہیں, جو بے توجہی اور کام چوری کے معاملات نظر آتے ہیں, اس کے پیش نظر اس کی بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے. کیونکہ کسی بھی بچے کو دودھ پلا دیا جائے گا, اور وہ بچہ اگر 2.5 سال کی مدت کے اندر اندر کسی عورت کا دودھ پیے گا
تو اس کا رضاعی بیٹا بن جائے گا۔ رضاعی بیٹا مطلب دودھ کے رشتے کے اعتبار سے، اور وہ عورت اس کی والدہ ہو جائے گی، اور جس شخص کی وجہ سے اس عورت کو دودھ اترا، یعنی اس کا شوہر جس کی جسمانی تعلق کے بعد اس عورت کو دودھ اترا تھا، وہ اس کا رضاعی والد ہو جائے گا، اور اس عورت کے سب بچے جو ہیں وہ اس کے بھائی بہن ہو جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق رضاعت سے ویسی ہی حرمت ثابت ہوتی ہے جیسے نسب سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ تو جیسے اپنے سگے بھائی بہنوں سے رشتہ جائز نہیں ہوتا، اسی طریقے سے رضاعی بچے کا اپنے ان بھائی بہنوں سے رشتہ جائز نہیں ہوگا۔ اور جب پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس عورت کا دودھ ہے تو یہ پاسبل ہے، اور جب بکثرت پلائیں گے، جب اس کی باقاعدہ بالفرض قانوناً اجازت ہو جائے تو پھر تو بہت زیادہ ہوگا، اور یہ پاسبل ہے کہ آگے چل کے بھائی بہنوں کے رشتے ہونے لگ جائیں۔ تو شریعت ایسی چیزوں کو بالکل ناپسند کرتی ہے، یہ خلاف شرع طریقہ ہے، اس کا ختم ہونا ہی بہتر تھا۔ ایک بھائی کہتے ہیں یہ سعودیہ سے انہوں نے میسج بھیجا تھا کہ میں ایک بس ڈرائیور ہوں، میری ایک بس ڈرائیور نے میری گاڑی کو ٹکر مار دی تھی، تو میں نے مطلب اس سے جب مالی معاملات طے ہونے لگے، وہ شرطے وغیرہ آ جاتے ہیں، تو اس نے مجھے 200 ریال دیے، میں نے چھوڑ دیا، لیکن جب میں نے گاڑی کو ٹھیک کرایا تو میرے 300 ریال لگ گئے۔ تو کیا اب یہ جو 100 ریال میں نے زائد دیے، اس کو اپنی زکوٰۃ میں شمار کر سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیں، نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اس وقت زکوٰۃ شمار ہوتی ہے کہ جب اس کی ایک یہ والی شرط بھی پوری ہو کہ آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے دیا ہو، یا زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دیا مال لیکن ابھی فقیر کے ہاتھ میں ہے، تب آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں، یا آپ نے کوئی زیڈ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، جسے زکوٰۃ اکاؤنٹ بنایا ہوتا ہے، لوگ اس میں پیسہ علیحدہ کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر جیسے جیسے لوگ آتے رہتے ہیں وہ اس میں سے نکال کر دیتے رہتے ہیں، تو کم از کم زیڈ اکاؤنٹ میں رکھتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کی ہو، اب چاہے دیتے ہوئے نیت حاضر نہ رہے تو یہ زکوٰۃ شمار ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے سابقہ زندگی میں کوئی نفلی صدقہ کیا تھا، یا ویسے ہی آپ کا پیسہ خرچ ہو گیا اور آپ نیت کر لیں کہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ اس طریقے سے تو سابقہ زندگی میں آدمی جتنا خرچ کیا اسی کو زکوٰۃ میں منہا کرتا رہے، اور یہ مزاج شرع اور حکم شرع کے بالکل خلاف ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا 100 ریال زیادہ لگ گیا، صبر کیجئے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر آپ کو عطا فرمائے گا، اور یہ نقصان انشاءاللہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو اس طرح کی غلط معاملات کریں گے تو پھر اس میں آپ کے لیے بلکہ بے برکتی اور نقصان کا اندیشہ ہے۔